جو حکم، جو حکم، جو فیصلے کی طاقت تیرے پاس ہے کہ تو غلط فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ دنیا میں حاکم بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، مجھے فیصلے کی ایسی طاقت عطا کر دے کہ میں جو فیصلہ کروں تیرے فضل سے درست فیصلہ ہے۔ دوسری دعا، اللہ جو آپ نے مجھے بادشاہت عطا کی ہے، میرے علاوہ دنیا میں میرے بعد کسی انسان کو، کسی پیغمبر کو ایسی بادشاہت نہ ملے کہ ہواؤں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، پرندوں کے اوپر، نباتات کے اوپر، حیوانات کے اوپر، جنوں اور انسانوں کے اوپر جو مجھے بادشاہت عطا کر دی گئی ہے، میرے بعد دنیا میں کسی کو ایسی بادشاہت نہ عطا کرنا۔ اور تیسری دعا ہے جو مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کر دے، اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دے جیسے وہ آج ہی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہے۔ یہ سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے انہیں دنیا میں دو چیزیں عطا کر دی، فیصلے کی قوت بھی عطا کر دی، بادشاہت بھی عطا کر دی، اور ان کے بعد کسی کو اللہ عطا نہیں کرے گا۔ تیسری دعا میں اللہ سے کرتا ہوں اور مجھے امید اللہ نے ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی ہے۔ آج کے بعد کوئی بیت المقدس میں نماز ادا کرتا ہے، اسے نماز کا 250 نمازوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، اور وہ مسجد سے جب باہر جائے گا وہ ایسے ہوگا جیسے آج ہی دنیا میں آیا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ وہ مسجد ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، آپ نے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو حصوں میں معراج کروائی۔ ایک کو اسراء کہتے ہیں، رات کا سفر مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اور ایک ہے معراج جو اللہ نے سیڑھی لگائی آسمانوں کی طرف اور آپ جنت کی سیر کر کے آئے اور اللہ سے گلے پڑتا ملاقاتیں کر کے آئے۔ جب آپ بیت المقدس میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کے بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، تمام حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ ہیں کہ جبریل نے براق کو اس پتھر کے ساتھ باندھا جس پتھر کے ساتھ سابقہ انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ کہا میں مسجد میں آیا، میں حیران ہو گیا، سارے انبیاء کھڑے ہیں، جبریل تعارف کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا شاید نماز آدم کروائیں گے، نوح کروائیں گے، جد ابراہیم، جد الانبیاء کروائیں گے۔ جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا، کہا یہ سب آپ کی آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ آج بیت المقدس مسجد اقصی میں اللہ آپ کو یہ بھی احساس دیتا ہے کہ آپ کو اللہ نے آج امام الانبیاء بنا دیا ہے۔ اور یہ وہ مسجد اقصی ہے جہاں سے اللہ کے نبی کو پھر معراج کروائی گئی۔ آپ جب واپس آئے، ابو جہل نے اور مکے کے کچھ سردار ایسے تھے، انہوں نے مسجد اقصی دیکھی تھی، وہ آگے کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دعویٰ کیا کہ راتوں رات بیت المقدس میں چلے گئے، بتائیے ذرا اس کے دروازے کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں میں بھول گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے فوری طور پہ مسجد اقصی میرے سامنے کر دی۔ مشرکین جو پوچھتے جا رہے تھے، اللہ کے نبی دیکھ کر ان کے سوالوں کا جواب دیتے جا رہے تھے، اور آخر میں وہ بھی مان گئے کہ واقعتاً ایک رات میں اللہ کے نبی مسجد حرام سے بیت المقدس تک اور پھر آسمانوں تک واقعی سیر کر کے آ رہے تھے۔ یہ وہ مسجد اقصی کی تاریخ ہے کہ جس سے میرا اور آپ کا اسلامی اور روحانی رشتہ ہے، ہماری وابستگی ہے، اور یہ ہمارا مرکز ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بات کہنا چاہتا ہوں
نے کبھی انہیں قتل نہیں کیا نعوذ باللہ۔ اگر یہودی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، ہم موسیٰ علیہ السلام کی شان میں جواب میں گستاخی نہیں کرتے۔ عیسائی کرے، ہم عیسیٰ کو نعوذ باللہ گالی نہیں دیتے۔ ہم تو تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ہم تو تمام مساجد کا احترام کرتے ہیں۔ جب دین اسلام آ گیا پھر یہودی یہودی نہ رہے، جب عیسائیت کے اوپر اسلام واضح ہو گیا اب وہ عیسائی اور نصرانی نہیں رہے، وہ عیسیٰ کے دین سے ہٹ گئے، اب دنیا میں اسلام ہے، مسلمان ہیں، وہی تمام مساجد کے وارث ہیں، وہی اللہ کے قوم کے وارث ہیں۔ اللہ نے یہ اعزاز صرف مسلمانوں کو عطا کیا ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اس کے اوپر قدم جمانے کی جسارت نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بہت ساری بشارتیں دی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الفتن میں، آپ نے کہا میرے بعد یہ بھی ہوگا، یہ فتنے ہوں گے، لیکن کہا ایک بشارت سنو، چونکہ اب اسلام آ گیا، اب میں آ گیا ہوں، اب یہ حجاز کے اوپر حکومت قائم ہو گئی، اب بیت المقدس اللہ تعالیٰ آپ کو فتح کروا دے گا۔ اور یہ بشارت چند سالوں کے بعد پوری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے، آپ کے اس دور میں عیسائیوں کا گھیرا تنگ کیا جاتا ہے، محاصرے میں محاصرہ کیا جاتا ہے، کئی جگہوں میں لڑائیاں ہوئی، جنگیں کی جاتی ہیں، بالآخر عیسائی مجبور ہو گئے کہ اب بیت المقدس کی چابیاں ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں اور شرط لگاتے ہیں کہ آپ کا خلیفہ عمر فاروق، وہ فاروق اعظم کہ جس کے نام سے ہمارے دلوں میں ہیبت اور کبکبی طاری ہو جاتی ہے، جس کا خیال سن کے اور جس کا نام سن کے ہم کانپتے ہیں، ہم شرط لگاتے ہیں کہ اس مدینہ کی سرزمین سے عمر فاروق کو بلایا جائے، ہم چابیاں آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح پیغام بھیجتے ہیں اور عمر فاروق کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ہم تو تیار ہیں، چل پڑتے ہیں۔ آتے ہیں، منظر کیا ہے، یہ پانی سے چلتے ہوئے آتے ہیں، کپڑوں پہ پیبند لگے ہیں، غلام ان کے اوپر سوار ہے اور عمر اس کی ہاتھ پکڑ کے آ رہا ہے۔ دنیا حیران ہو گئی، عیسائی حیران ہو گئے۔ ہم نے تو سوچا تھا وہ عمر وہ کتنی بڑی بلا کا نام ہوگا، اس کے کتنے پروٹوکول ہوں گے، اس کے کتنے ناز و نخرے ہوں گے، اس کا لباس کتنا اعلیٰ ہوگا۔ ہم تو یہ حیران تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ دنیا پہ حکومتیں شاید پروٹوکول سے کی جاتی ہیں، دنیا کو فتح شاید کہ اپنے ناز و نخروں سے کیا جاتا ہے، ہم بھی اس عمر کو دیکھیں، لیکن وہ بھی مجبور ہو گئے کہ دنیا پہ مسلمان اگر حکومت کرنا چاہتا ہے، اگر مساجد کا دفاع کرنا چاہتا ہے، پروٹوکول کی ضرورت نہیں، ناز و نغم میں پلنے کی ضرورت نہیں، دنیا میں نخرے کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ مجاہد بن کے پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ عمل کریں تو عیسائی بھی چابیاں آپ کے قدموں میں پھینک دیں گے۔ بڑا عرصہ گزرا، پھر دوبارہ مسلمانوں سے یہ بیت المقدس چھن گیا، پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کر دیا، وہ بھی ماں کا شیر تھا، بڑے حملے کیے اس نے، بڑی سازشوں کا مقابلہ کیا اور بالآخر عیسائیوں سے بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا۔ پھر یہ 1917 میں، آج 2017 ہے، 100 سال ہو گیا خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد یہ پلان بنایا گیا کہ اسرائیل کو پیدا کرو، دنیا میں لٹے پھٹے کٹے ذلت و خواری کی کئی جو ہے وہ صدیوں سے زندگی بسر کرنے والے، کوئی روس میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی کہاں میں ہے، ان سب کو ایک مقام پہ جمع کیا جائے۔ یہودیوں نے کہا ہاں ہم اپنا ملک بنائیں گے، فلسطین میں بنائیں گے، بیت المقدس کو دارالحکومت بنائیں گے، اس کے ہم وارث ہیں، اس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے۔ تب سے بیت المقدس پہ قبضہ کیا گیا اور یہ سازشیں کی گئی، اسرائیل کو فلسطین کو کاٹ کر اس کو پیدا کیا گیا۔ آج بھی اگر آپ اسرائیل کی پارلیمنٹ کی تصویر نیٹ سے اٹھا کے دیکھیں، اس کے دروازے پہ لکھا ہے، ہماری عدالتوں کے دروازے پہ قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں، ہماری عدالتوں کے دروازوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، ہماری پارلیمنٹ پہ یہ کلمہ لکھا ہے، یہ نظریہ لکھا ہے۔ ان کی پارلیمنٹ کی دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ اے اسرائیل
تیری سرحدیں نیل سے لے کے فرات تک ہے، تیرا حجم مصر بھی تیرا ہے کیونکہ موسیٰ کی تعریف ہے، اور یہ سارا عرب تیرا ہے کیونکہ تمہاری اس سے تاریخ وابستہ ہے۔ گریٹر اسرائیل کا ایک جملہ لکھا ہے ان کی پارلیمنٹ کے اوپر، آج وہ بہت بڑی سازش کرنا چاہتے ہیں، امریکہ ان کی کچھ پناہی کر رہا ہے، بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے خطبات اٹھا کے دیکھیے، 47 میں جب پاکستان بنتا ہے، 48 میں اور یہ اسرائیل وجود میں آتا ہے، وہ مرد مجاہد تھا جس نے کہا تھا کہ اسلام کی طاقت کو اکٹھا کرنے کے لیے پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا، اور اب یہود و نصارہ نے اسرائیل کو پاکستان کے مقابلے میں بنایا ہے۔ ہم کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان اللہ کی قسم کہ جس نے قربانیوں کا جذبہ رکھا، کشمیر کے لیے قربانی، فلسطین کے لیے قربانی، اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے قربانی، افغانستان میں قربانی، اگر ایسی قربانی عرب میں پیدا ہو جاتی، اللہ کی قسم آج اسرائیل کو یہ جرأت اور جسارت نہیں ہوئی۔ آپ تو قربانیوں والے لوگ ہیں، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، بم دھماکے بھی برداشت کرتے ہیں، لاشیں بھی برداشت کرتے ہیں، خون بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن انڈیا کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اسرائیل کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، اور آج امریکہ کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس بازو میں قوت اور زور رکھنا، انشاءاللہ وہ وقت آ رہا ہے، پہلی سیڑھی آپ چڑھ چکے ہیں، 40 ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے، پاکستان کے سر صدارت کا تاج آ چکا ہے، انشاءاللہ پوری دنیا کی انشاءاللہ ہم حکمرانی بھی کریں گے اور عالم اسلام کی ہم قیادت بھی کریں گے، اور اس کے لیے ٹکڑوں میں نہیں، تو بریلوی ہے، تو وہابی ہے، تو دیوبندی ہے، انشاءاللہ ہم نے اس ملک میں جو فرقہ واریت کی جنگ پھیلائی انگریز نے، ایک ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور ایک فلسطین کو ٹکڑے ہمارے بر صغیر میں ہمیں ٹکڑوں میں بدلا، ہم نے اس کو انشاءاللہ ختم کرنا ہے۔ اہل حدیث کی دعوت، مسلمان کی دعوت، اللہ کی قسم فرقہ واریت والی نہیں ہے، اہل حدیث کسی جماعت کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کسی خاص گروہ کا نام نہیں ہے، اہل حدیث ایک منہج کا نام ہے، ایک دعوت کا نام ہے، ایک اتحاد کا نام ہے۔ وہ اتحاد و دعوت کو منہج کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے اور حدیث رسول اللہ ہے۔ ہم نے انشاءاللہ گلی گلی حافظ محمد سعید کے بیٹوں نے، اللہ کے فضل سے ہم جیسے خادموں نے اپنی جوانیاں لٹا دینی ہے اور اس امت کو ایک کرنا ہے، فرقوں سے نکال دینا ہے، دعوت ہوگی قرآن کی، حدیث کی، اور انشاءاللہ اس امت کے لیے، کشمیریوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان ہے۔ اس پنجائی یہود کو کاٹ کے رکھ دیں گے، جو ہاتھ بیت المقدس کو اٹھے گا توڑ کے رکھ دیں گے، جو قدم اٹھیں گے روک کے رکھ دیں گے، اور اگر ٹرمپ کا سر بھی اس کو بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا سوچے گا، انشاءاللہ اس کے سر کو بھی کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، دل تڑپتا ہے فلسطینیوں کی مدد کریں، لیکن جا نہیں سکتے۔ اللہ کے بندو، FIF اللہ نے آپ کو ایسا پلیٹ فارم دے دیا، آپ کی وہاں پہ غذا بھی جاتی ہے، مدد بھی جاتی ہے، آپ کے مجاہد بھی جاتے ہیں، وہاں مجاہدوں کی کمی نہیں ہے۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں، فلسطینی زیتون کھانے والی ماؤں کے 16 بیٹے ہیں، اور نبیوں کے 10 سے کم بیٹے نہیں ہیں۔ وہاں آج بھی خولہ و خنسا جیسی مائیں ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، صرف فرق یہ ہے کہ ان کو ایک منہج دینے کی ضرورت ہے۔ جو آج شام کو شیعہ سنی جنگ میں لہولہان کیا گیا، وہ ویسے ہی آپ کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا را ایک ہونے کا وقت ہے، ایک منہج اور نظریے پر، لا الہ الا اللہ پر۔ اگر ہم خود بھی ایک ہو گے، فلسطین میں ہو گے، ایسا ہم کو منہج دے دیا، انشاءاللہ ہم